ویلکم ٹو دا ہیلتھ ہیپینس سکسیس ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آج کا بہترین ٹاپک ہے کیا نفسیاتی بیماریاں جسمانی بیماریوں کے باعث بنتے ہیں. اور بہترین بات یہ ہے کہ یہ ایک بہترین یونیک پروگرام ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا چھپی ہوئی راز آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نفسیاتی بیماریاں کبھی باعث بنتے ہیں فزیکل ڈیزیز کی، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ یہ فزیکل ڈیزیز کہاں سے بنی، کیسے بنی. ہم تو صرف فزکس کا علاج کرتے ہیں، ہم اپنے فزک کا علاج کرتے ہیں، مگر ہمیں علاج کرنی چاہیے اپنے نفسیاتی بیماریوں کا، اپنے نفسیات کا علاج کرنی چاہیے. اس وجہ سے یہ احتیاط کرنی چاہیے آپ کو اپنے ارد گرد، اپنے بارے میں، ادرس کے بارے میں، کہ بیماری کے وجہ کیا ہے، بیماری کی باعث کیا بنی ہے. یہ آج اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے. کہا جاتا ہے نفسیاتی مسائل تقریباً 90 سے لے کر 98 تک جسمانی بیماریاں بنتے ہیں. او مائی گاڈ، 90 سے 98 تک جو نفسیاتی مسائل ہے وہ بنتے ہیں جسمانی بیماریاں. یہ تو بہت ضروری ہے. اور ہم دیکھیں ڈیلی کس چیز پہ مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم تو صرف میٹیریل کو مطالعہ کرتے ہیں، اپنے وہ صلاحیتوں تو کبھی استعمال ہی نہیں کی، کبھی ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیے، ورک ہی نہیں کیے، جو نظر نہیں آ رہے. تو اس لیے یہ پروگرام یونیک سمجھتے اور بہترین سمجھتے ہیں تاکہ یہ دنیا کا بلکہ پاکستان کا ایک بہترین پروگرام سمجھتے ہیں یہ. اور اسی طرح یہ جو ایک بہترین اور خوبصورت پروگرام ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نفسیاتی بیماریاں کس کون سے باڈی کے کون سے نظام کو متاثر کر سکتے ہیں. نفسیاتی بیماریاں ہمارے نظام کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا دل ہے. دل جب متاثر ہوتا ہے تو یہ بہت گمبھیر سا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ دل آپ کو پوری باڈی کو خون پہنچاتا ہے، آپ کے ہر خلیے کو خون پہنچاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑی ضروری ہے. مگر یہ ہارٹ ڈیزیز کا بھی اور ہارٹ کے فنکشنز کو نفسیاتی مسائل ان کو متاثر کر لیتے. اسی طرح جگر کے فنکشنز ہے، جگر کے بہت ساری بیماریاں ہیں جو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے آپ کے بنتے ہیں. معدے کی بیماریاں ہیں بہت سے، ایسے کہا جاتا ہے گیس اور یہ ٹربل اور اس کے تیزابیت ہے، السر ہے، حتیٰ انس کی جو پرابلمز ہے آنتوں کے، وہ بھی اس طرح کے نفسیاتی مسائل کی باعث ہوتے. بہت سے ایسے آستھما ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہوتے. یہ تو میں نے خود دیکھے. السر کو میں نے خود دیکھے کہ نفسیاتی وجہ تھا، میں نے نفسیاتی وجہ کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے میں نے علاج کیے اس کے جو تھا، مثال کے طور پہ ہارٹ پرابلم تھا، ان کو ہارٹ میں پرابلم ہو رہا تھا اور ہم نے علاج کیا ہارٹ ڈیزیز سے. اللہ نے یعنی وہ شخص جو جس کا ہارٹ کا آپریشن ہونا تھا، اللہ نے بچا لی. آستھما اور بہت سے پھیپھڑوں کے مسائل بنی ہے، ہم نے نفسیاتی علاج کیے، میں نے خود نفسیاتی علاج کیے ان کا اور وہ ٹھیک ہو گئی. نفسیاتی طور طریقے سے علاج کیے اور میں نے کہا تھا آپ کو پرابلم یہ ہے اور اللہ نے ان کو ٹھیک کیا. اسی طرح پرابلمز تھے ان کو نیز میں، یہاں پر گھٹنوں میں پرابلمز تھے اور چل نہیں سکتے تھے، مسئلہ نفسیاتی تھا. یعنی پوری جوڑوں میں درد تھا. اور آپ یقین مانے ویل چیئر پہ آئے ہوئے شخص میرے ورک شاپ میں اللہ نے کیور کیے اور واپس اگلے دن آئے اور اگلے دن جو ہے ویل چیئر ان کے پاس نہیں تھا، بغیر ویل چیئر کے آئیں
اور آ کر سب کے سامنے بیٹھے 200-300 لوگوں کے سامنے. اور یہ نہیں کہ نہ تنہا صرف وہی پیشنٹ تھا, اور بھی ایسے بہت سے جو اس ورک شاپ میں تھے پیشنٹ تھے, سب نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم یا جو طریقہ ہے میرے پاس وہ ایسا سولوشن ہے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز کی کہ وہ خود ایک انٹیلیجنٹ طریقہ علاج ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں جہاں پرابلم ہے کس چیز کا ہے, ان کو حل کرتے ہیں, پرابلم خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو ایک ہارٹ کی بیماری کے لیے 10 سال انہوں نے دوائی کھائی. 10 سال کے بعد تشخیص ہوا کہ ان کو ڈاکٹر نے ان کو کہا ہوا تھا ہاسپٹل میں, کئی ڈاکٹر سے علاج کیا, سب نے کہا تھا آپ کو ہارٹ کی بیماری ہے, آپ کو دل کی بیماری. اور وہ دل کے میڈیسن کھاتے کھاتے پورا 10 سال, اور 10 سال کے بعد تشخیص ہوا کہ اس کو دل کی کوئی مرض نہیں ہے, ان کو دل کی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ ان کو کوئی اور پرابلم ہے, ان کو کوئی اور پرابلم قرار دے, اور اب ان کی میڈیسن لے رہے ہیں. وہ لڑکی ہے بیچارے, زندگی ان کی تباہ کرتی ہیں اس طرح, غیر تشخیص نہیں ہوا ان کی چیز, تو ان کے ہارٹ پہ اور زیادہ اثر ہوا, ان کے دل پہ اور برا اثر ہوا, اور آج وہ لڑکی جو ہے نفسیاتی بیمار ہے بیچاری, نفسیاتی بیمار کر دی ہے میڈیکل نے, ڈاکٹرز نے. جب تشخیص نہیں ہوتی ہے تو یہی حالت ہوں گی سب کی سب کا. تو ہمیں سب سے ضروری نفسیات پہ ایک ڈاکٹر کو سمجھنا چاہیے, نفسیات کو, کہ اگر اتنے پرابلمز نفسیاتی ہے تو پھر ایک ڈاکٹر کیوں نفسیات نہیں پڑھتے ہیں. یہ ضروری ہے نفسیات کو پڑھنا, نفسیات کو سمجھنا ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. آپ کے بلڈ پریشر کا علاج میں نے کیے جو آپ فزیکل سمجھتے تھے, مگر میں نے علاج کیے آپ کی نفسیاتی بیماری کا, بلڈ پریشر خود ہی نارمل ہو گئے. ایک شخص ہے جو کہ 35 سال سے میڈیسن لے رہے, استعمال کر رہے, 35 سال سے بلڈ پریشر کے میڈیسن کو استعمال کر رہے ہیں. میں نے ان کا علاج کیا نفسیاتی, مجھے پتا تھا یہ سٹریس پہ مبتلا ہے, ان کو سٹریس ہے, سٹریس پہ مبتلا ہے شخص, اور اس لیے سینسیٹیو ہوا ہے, اس لیے وہ بہت ہائپر بھی ہوتا تھا. ان کے 35 سال سے بیماری, اور اللہ نے صرف چند 4.5 گھنٹے کے اندر اللہ نے کیور کے ٹھیک ہو گئے. 35 سال کی بیماری, تو ایک ڈاکٹر کو چاہیے پلیز کہ آپ نفسیات کو جان لیں پھر علاج کریں. اگر ایسا ہے تو ہمیں ضرورت ہے, سائیکولوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, سائیکولوجیکل پرابلم اینڈ ڈیزیز. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں خوف میں مبتلا رہتی ہوں, اور اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, عجیب سا ایک خوف رہتا ہے. خوف رہتا ہے آپ کو, اور ڈر جی, اور ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے, کڈنی کا مسئلہ اور السر کا مسئلہ بتایا ہے. السر کا بتایا, اور کیا کڈنی. نفسیاتی بیماریاں جسمانی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں؟ بالکل بالکل بالکل, یہ تو ہے, یہ تو اس پہ میں بات کر رہا ہوں نا, آلریڈی میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو السر کا ہے جو پرابلم ہے, السر کا پرابلم یہ ہو سکتا ہے نفسیاتی ہو. کیا آپ سٹریس لیتی ہے, ٹینشن لیتی ہے, سینسیٹیو ہے آپ؟ ہاں ظاہر ہے, ٹینشن تو ہوتی ہے. اچھا, مثال کے طور پہ یعنی ہر چیز کی تو ایک ٹینشن ہی سوار رہتی ہے نا. ہاں ہاں بالکل, ٹینشن تو ہے, مگر کچھ لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں, بہت اپنے پہ ٹینشن کو بہت زیادہ لیتے ہیں. آپ کتنے لیتی ہے؟ کیا آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا کوئی آپ کو کوئی پرابلم ہے نفسیاتی؟ نہیں, نفسیاتی تو کوئی نہیں, یہ دوسرے ڈاکٹرز کو ہی دکھایا تھا. وہ اچھا کڈنی کا پرابلم اور السر کا بتایا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جی بہت اچھی. تھینک یو تھینک یو بہت اچھی بات ہے. جی دل کے امراض, بلڈ پریشر, کولیسٹرول ہائی ہونا, شوگر اور یہ تمام چیزیں بنتے ہیں. یہ بھی نفسیاتی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شوگر, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی جسمانی, یہ تو تصور بھی نہیں آتا ہے کہ شوگر اگر ہائی ہوتی ہے, اور یہ جو زخم ہے, زخم معدہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ ایسا ممکن ہے. بہت سے ایسی چیزیں, یا جوڑوں کا درد ہے تو جوڑوں کا درد کیسے پاسبل ہے؟ مرگی ہے, برین ہیمریج ہے, اور جسمانی کمزوری ہے, مسلز کی کمزوری ہے, یہ تمام چیزیں کیا؟ معدے کی خرابیاں, آنتوں کی خرابیاں, کڈنیز پرابلمز, شاٹیکا پین, سر درد, آدھی سر کا درد, آئز پرابلم جو اینک لگاتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ایک شخص ہے جن کو نفسیاتی بیماری, جس کے برین کو بہت زیادہ پکڑ کے رکھا ہے. ظاہر ہے ان کے جو ہے نا وہ نظر کمزور ہو جائیں گے. میں نے دیکھا کہ نفسیاتی بیماری ہے, ہم نے آنکھوں کا علاج کیے اور انہوں نے تقریباً 8.5 نمبر اینک لگائی, اتنی موٹی اینک لگائی ہے. اور ایک بچہ ہے, وہ بچہ 5 سال کا بچہ تھا, کہ 4.5 سال کے 5 سال کا بچہ. اب بچے کا ہم نے علاج کیا, اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے الحمدللہ ان کو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا ان کو, اور وہ کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. ایک شخص ہے جو کہ دونوں سائیڈ, ان کی جو بیڈ ہے دونوں سائیڈ ٹیبلز دوائیوں سے بھری ہوئی ہے, اور آج ان کے پاس کوئی دوائی اس کی گھر میں نہیں. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا پروگرام دیکھ لی ہوں, بہت اچھا چلتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی پوچھیں. میرا بھائی ہے, اس کی جی جاب نہیں ہے. جی جی وہ بہت مایوس رہتا ہے. جی اچھا. اب اس کی کمر میں بہت درد ہے. اچھا جی. ڈاکٹروں کو چیک کروایا ہے, وہ ہاں. کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. اچھا جی. اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہے یا کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کے کمر میں درد ہے نا؟ جی ان کی کمر میں درد ہے. بس صرف کمر میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی جی. کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی چیز تو نہیں ہوا؟ نہیں ماضی میں کوئی بات تو نہیں ہوئی کوئی ایسے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کچھ کوئی نہیں ایسی ہوئی, بات ویسے ہی ہاں کمر میں ویسے ہی درد, بہت درد ہے. جی کمر میں ویسے ہی درد ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی کچھ ہو؟ کمر کے آخری مورے میں درد ہے؟ کمر کے میں مورے میں درد ہے نا, تو ٹانگوں پہ بھی اس کے کھچاؤ بہت آتا ہے. لاسٹ مورے میں درد ہے نا؟ جی ہمیشہ مسلسل رہتے ہیں؟ کافی دفعہ زیادہ رہتی ہے, کسی وقت تھوڑا سا کچھ فرق پڑتا ہے, لیکن زیادہ تر درد ہی کبھی رہتی ہے. کم ہو جاتے ہیں, کبھی مسلسل رہتے ہیں کا؟ جی ہاں نا ٹھیک ہے, مگر مسلسل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلسل رہتی ہے. جی ہاں تو میں بتاتا ہوں آپ کو بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں جی آپ کو بتاتا رہوں گا, آپ سنتے رہے کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یار ویلکم, بہت شکریہ آپ کا. جی اللہ حافظ. اللہ جی ہم ناظرین یہاں پر لیتے ایک بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا, یہ مسئلہ کیا ہے, اور وہ جو دوسرے کالر نے کال کیے ان کو یہ مسئلہ کیا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے, اس کا علاج کریں گے ہم. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا ہیلتھ ہیپینس اینڈ سکسیس ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہم بڑا خوبصورت پروگرام ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے. آپ نے واقعی آپ نے کال کیا, آپ کی مہربانی ہے, آپ نے کال کیا, بہت اچھا ہوا.
کہ آپ اپنے مسائل کو اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں اور حقائق کی جاننے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے کہ مادیزم کی دنیا میں انسان اتنا گھس چکا ہے کہ ان کو یہ نفسیاتی یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتا ہے. ایون آج کل کے بہت پڑھا لکھا طبقہ نفسیات نہیں جانتا ہے اپنے آپ کو, جسمانی علاج اپنے کرواتے رہتے, اتنی میڈیسن رکھے ہوتے وہ کھاتے رہتے, ان کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ وہ کیا ہے. تو اتنے پی ایچ ڈی لیول تک جاتے ہیں مگر ان کو نہیں پتہ کہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہیں. اب انہیں مادے کا پتہ ہوتا ہے صرف کہ مادیزم میں ان کا ہے, مشین ہے, وہ ریبوٹ ہے, انہیں کسی ریبوٹ طریقے سے کام کرنا ہے, ان کی نہ فیلنگز ہے نہ ان کا دماغ ہے نہ کوئی چیز ہے, بس مشین ہے, وہ فنکشنز ہے, کام کر رہے ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. آج کل کی پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسا ہوا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک میں وہ تو جانتے ہی, آج کل بڑا ان کو اویئرنیس ہے, یہاں پر اویئرنیس نہیں, اس وجہ سے نہیں جانتے. تو میں بتانا چاہتا تھا کالر کی جو بات تھی, پچھلا جو تھا وہ فرما رہے تھے ان کے کال کا, ان کا جو سوالات ہے تھنک ان کا وہ کمر میں درد تھا ان کے بھائی کے, جو لاسٹ جو تھا لاسٹ کالر, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی کے مہروں میں درد ہے. یہ مسئلہ ہے ٹینشن کا, وہ ٹینشن لیتے ہیں, شخص ٹینشن میں مبتلا ہے کیونکہ لاسٹ مہرے میں جب درد ہوتا ہے وہ مسلسل رہتا ہے, اس کا سمجھ لے کہ یہ ٹینشن ہے. اگر ڈاکٹر نے ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ ڈاکٹر کہیں گے یار کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مسئلہ نفسیاتی ہے, ان کا اسٹریس میں مبتلا ہے آدمی, یا ٹینشن میں مبتلا ہے, کوئی ایسا کچھ ہے, ڈپریشن میں بھی ہوتا ہے یہ سارے کچھ. تو یہ نفسیاتی طور پہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے تھوڑی دیر میڈیٹیشن کرے, ریلیکس کریں, آرام بیٹھیں اور عبادت کریں, پرسکون توجہ اللہ کی طرف کریں. یہ بہترین طریقہ ہے جو آپ سٹریس سے, ٹینشن سے, ڈپریشن سے اپنے آپ کو نجات دیں اور اپنے آپ کو صحیح. مگر معالج کے پاس ضرور جانا ہے, لازمی یہ کرنا. یہ کئی میرے ساتھ ایسے ہوئے ہیں. اچھا, وہ بتا رہے تھے کہ پھر نیچے بھی درد چاہتے ہیں, تو نیچے اگر درد فرما رہے تھے کہ نیچے بھی درد جا رہے ہوتے تو اسی شائٹیکا پین کہتے ہیں, واقعی اثر کرتا ہے اس پہ. اور یہ ہو سکتا ہے کوئی جسمانی مسئلہ, یہ ہو سکتا ہے مگر نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے, اس میں نفسیات کا بھی عمل دخل ہے. یہ مہرے جب ایک دوسرے کے کبھی کبھی پریشر میں آ جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح بیٹھ کے اور بس بیٹھے رہتے ہیں, اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. یہ زیادہ پریشر میں اعصابی جو رشتے ہیں وہ پریشر میں آتے ہیں, اور پریشر سے جو ہے وہ پھر درد نیچے تک جاتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کریں اس میں. اور ایکسپرٹس اس لیے ہے, لوگ جو پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں اتنا عرصے سے پڑھ کے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے سب کا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو مشورے دیں, آپ کو بتائیں, آپ کو گائیڈ کریں. وہ بھی ایکسپرٹس, ایسے نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بالکل ہی ایک وہ فزیکل چیز ہے, رپورٹ ہے یا مشین ہے. نہیں, ڈاکٹر آپ کو رہنمائی کرتے ہیں, ایکسپرٹ ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نفسیاتی ہے یا کہ ضرور جانا ہے, مقصد ایکسپرٹ کے پاس ضرور جانا. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب خاکسار ہے, میں قادری جہانگیری عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی خاکسار صاحب, کیسے آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی نگاہ کریمانہ سے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. بس آپ نے ہمارے ساتھ بہت احسان فرمایا, ہماری شخصیت تبدیل کر کے رکھ دیا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو آپ کا. تو کیسے چل رہے ہیں آپ کی تمام چیز, صحت اچھے ہیں؟ بس سارے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی جی, بہت اچھی بات. گزارش یہ ہے, حضور یہ جی آپ نے جو ہمیں وہ ہمارے نفس کی پہچان سکھائی نا, جی جی, تو اس سے کمال ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جی جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمال میں کون سے کمال آگے؟ کمال میں کمال ہی کمال ہے آپ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب. ہمارے ہاں تو ہم ان کو سمال نہیں کر سکتے. جی جی, تو یہ نفسیات کا جو مضمون آپ نے ہمیں پڑھا دیا اور سکھا دیا, جی جی, یہ اتنا آپ نے اچھا ہمیں سکھایا کہ اس سے بیماریوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ.
اور آپ نے اس کی بنیاد ڈاکٹر صاحب رکھی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. ماشاءاللہ، زبردست زبردست زبردست. تو یہ ہمارے یہاں طریقے میں بتایا جاتا ہے یہ نفس ہے جو اس کی بڑی روبہ بازی ہوتی ہے. یہ لومڑی کی چالیں چلتا ہے اچھا. بندے کو گرانے کے لیے. جب یہ ہمارا ہوتا ہے تو آپ وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے مکمل. صحیح. تو آپ وہ 3 نمبر میں لے جا کے خارج فرما دیتے ہیں نیگیٹیوٹی. صحیح صحیح صحیح. تو یہ پھر جو ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے آپ کی تعلیم سے. جی جی. تو اس پر پھر بیماریوں سے اس پر قابو پایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی. بہت زیادہ بیماریاں میرے پاس بہت بڑے ایک ڈاکٹر بھی تشریف فرمائے جیسے جلیل خالق خان صاحب پروفیسر ہیں پیتھالوجی ایڈورٹمنٹ تشریف فرمائے میرے پاس. صحیح صحیح. تو وہ بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خاکسار صاحب کیا آپ نے جو کرونک پرابلمز ہے جس طرح کے کینسر جیسے کرونک پرابلمز میں نے سنا آپ سے کہ آپ نے وہاں پر سیمینار میں بتایا تھا کہ میں نے ایسے کچھ علاج کیے. ہاں جی جی حضور ڈاکٹر صاحب آپ کے کرم سے کیا میں نے ٹھیک ہوئے. بلکہ ان کو تو ڈاکٹروں نے علاج کرا دے. مثانے کا کینسر تھا. کینسر تھا؟ کس چیز کا کینسر تھا؟ یہ مثانے کا کینسر تھا ڈاکٹر صاحب. ہاں اچھا 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 اچھا. مثانے کا تھا. ہاں جی. کہ پتے کا تھا کہ مثانے کا؟ مثانے کا حضور. اچھا اچھا مثانے. اچھا تو وہ اچھا بڑا ٹھیک ہوا. ٹھیک ہو گئے آپ کی دعاؤں سے سارا اس کو نمبر 3 سے وہ میسج استعمال کیا اور باقی سارا پھر ان کو نفسیاتی طور پر بھی. ہاں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کا سب سے حیران کن بات ہے کہ کینسر کا علاج ہو گیا ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم. آپ کے ہاں ہر چیز کا علاج ہے. کوئی مرض ایسی نہیں ہے جو سمدہ کے آگے کھڑی رہ سکے. جی جی. بس صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے معالج کو بھی اور مریض کو بھی دونوں کو. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول شوگر ایسا برین ہیمریج کا علاج ہوا ہے؟ یہ برین ہیمریج کا بھی علاج ہوا ڈاکٹر صاحب. انڈونیشیا میں سب 6 مہینے سے بے ہوش تھے. تو وہ میں نے اسلام آباد سے ہیلنگ کی تو تیسرے دن انہوں نے لی. جی جی. جو ممکن نہیں تھا تو آپ کے ہیلنگ کی وجہ سے انڈونیشیا میں صحیح لانگ ڈسٹینس ہیلنگ دی تو ان کو آرام ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. تو جو مسلز کی کمزوری ہے اور اس طرح کے موٹاپا ہے گردوں کا پرابلمز ہے. موٹاپے کا تو ڈاکٹر صاحب ذرا پروسیس بہت لمبا ہے کہ جن کا موٹاپے کا علاج سارے جو موٹے لوگ ہیں یہ تمام خوش خوراک ہوتے ہیں. صحیح. تو خوراک پر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. موٹاپا وہیں آ جاتا ہے. ان کو روکا جاتا ہے کہ تھوڑا کم کھاؤ. صحیح 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 صحیح. تو تھوڑا واکنگ زیادہ کرو ورزش کرو. اچھا کبھی ہوتا یہ ہے کہ نفسیاتی بھوک ہوتی ہے انسان کو. جی حضور. تو نفسیاتی بھوک میں جب انسان کو نفسیات سے وہ نفسیاتی طور پہ بھوکا رہتے ہیں ایک انسان تو ظاہر ہے وہ اس کے نفسیات کا ہی ہاں اس کا نفسیات کا ہی حل کرنا ہوگا. کنٹرول ان کے مائنڈ پہ آنے چاہیے ان کے ایموشنز. جی ہاں ٹھیک ہے. تو اس کی وہ بھوک کنٹرول ہو جاتی ہے. صحیح. اس میں پھر وہ اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اس سے ہیلنگ سے کیونکہ زیادہ نہیں مانگتا. زیادہ تر خاکسار صاحب میں نے زیادہ تر دیکھے لوگ جو نفسیاتی بھوک ہوتے ہیں. بھوک 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے بھوک کہ ہمیں بھوک لگی ویسے جسمانی طور پہ جو ضرورت ہے باڈی کو جو سیلز کو ٹیشوز کو مسلز کو ضرورت ہے غذا کے اور ایک غیر ضرورت نہیں ہوتے مگر بھوک لگ جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نفسیاتی بھوک. تو نفسیاتی بھوک کو حل کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم. سمدہ لیول 8 جو ہے ایک بہترین طریقہ ہے نفسیاتی بھوک. سمدہ 8 سے بالکل بھوک بہت کنٹرول میں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. جی. سمدہ 8 کا وہ جو نمبر 2 ہے جی وہ موٹاپے کو بھی فائدے میں لے کے آتا ہے. ریڈیوس ہوا ہے موٹاپا میرے کیسوں کا. جی جی. ہاں جن سے میں کرتا ہوں ہیلنگ تو اس میں پروسیس لمبا ہے ذرا. ہاں زیادہ فوراً بھی ہوتا ہے لوگوں کے کافی بہت جلد
لوگ کیور ہو گئے تھے فوراً. جی بجا فرمایا جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جلدی کیور ہو جاتے ہیں، جو ادھر عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح. ان کے قباض تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، جوان آدمی کے قباض بہت مضبوط ہوتے ہیں. بہرحال یہ سمدہ کا جواب نہیں ہے حضور. کوئی مرد دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکے. صحیح صحیح ماشاء اللہ. اور آپ نے ہمیں بس دنیا میں مہربانی فرمائی تو جو حاصل علم سکھایا، اور اس نے ہماری شخصیت کو بھی نکھار دیا، ہمارے معاشرتی مقام کو بھی نکھارا ہے اس نے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. اچھا برین ہیمریج کا تو آپ خود ایک مثال ہے کہ اس کا علاج ہوا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب صرف آپ کی وجہ سے ہوا، میں تو خود اس کو کر ہی نہیں سکتا تھا اپنا علاج. یہ علاج تو آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب. میرا برین ہیمریج کا بھی ڈاکٹر صاحب 3 دن کا ٹائم دے دیا تھا کہ 3 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی لے جانا صوبی خاص احمد کی اسپتال سے. جی بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفا تو اللہ دیتا ہے، شفا من جانب اللہ ہوتا ہے. ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور بس یہی ہوتے ہے نا. ہمارے صرف کوشش. یہ آپ کی توجہ سر کو میں تو اپنا سپر علاج نہیں کر سکتا تھا. میرے تو بے ہوش تھا، بھوک بند تھی، آنکھیں بینائی چلی گئی، کوئی جسم کا ویٹل پارٹ کام ہی نہیں کرتا تھا سارے کا سارا. جی جی یہ سب کچھ آپ کو جاتے میری زندگی تو دوبارہ آپ کی مرہون محنت ہے. جی جی. تو میں نے اسی لیے اس وقت سے اس کو وقف کر دیا ہوا ہے آپ کے نام پر کہ جب تک میں زندہ ہوں سارا یہی کام کروں گا. خاصار صاحب بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے ورنہ آپ سے اور تفصیل سے بات کرتے اور یہ بڑی ضروری باتیں تھیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. جی ناظرین پروگرام کا وقت نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حیران کن بات ہے کہ ایسا بیماریوں کا علاج جو میڈیکلی کبھی کیور ہوئے نہیں، پاسبل نہیں تھے، وہ کیور ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نفسیات پہ سب سے زیادہ کام کرنی چاہیے. اور آپ خود آ کے آزمائیں، ایک بار خود آ کے آزمائیں اور یہ تمام چیزیں. اور واقعی نفسیاتی مسائل اور یہ چیزیں اس کی باعث بنتے ہیں. تو ہم پروگرام کا وقت نہیں ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اور اگلا پروگرام جو ہے نا میرا ہوگا ایک بہترین پروگرام ہے. اگلا جو پروگرام ہے نکسیر پوٹھنا، جو خون آتے ناک سے اور اس طرح کی چکر آنا اور کان اور گردن کا درد، یہ بڑی مسائل آج کل لوگوں کو ہے، حتیٰ بچوں کو ہے. مصنوعی مشینی دنیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اگلے پروگرام میں ملتے رہیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.